آئی ہے، اگر تمہیں وہ بات اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ یہ میرے نبی نے کہی ہے، یا تم اس کو اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ میرے نبی نے کہی ہے، تم اس رقابت میں کہ اگر ہم اس کی بات کو مانیں گے تو ہمیں اس کی سرداری، اس کی برتری کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور بڑے تو ہم ہیں، سردار تو ہم ہیں، ہم کس طرح اس کو رسول نبی مانیں۔ فرمایا کہ ان جذبات سے خالی ہو کر قرآن میں ایک دفعہ غور تو کر کے دیکھو، قرآن کو ذرا سوچو تو صحیح، قرآن کی تعلیمات کو دیکھو تو صحیح، تدبر تو کرو ان پر۔ قرآن خود تمہیں سمجھاتا جائے گا، قرآن اپنی حقیقت خود تمہارے سامنے کھولتا جائے گا، قرآن اپنی حقائق کو تمہارے سامنے خود آشکارا کرتا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تعصب، تنگ نظری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تمہارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو معاشرے میں کوئی عظیم انسان ہی نہیں ہے، کوئی بڑا انسان نہیں، بڑا مالدار نہیں، بڑا منصب والا نہیں، بڑے عہدے والا نہیں، ہم اس کی سرداری، اس کی برتری کو کیسے تسلیم کر لیں۔ فرمایا اے اللہ کے بندو، بڑا انسان عہدے کے ساتھ نہیں ہوتا، بڑا انسان مال و دولت کے ساتھ نہیں ہوتا، انسان بڑا ہوتا ہے بڑے ذہن سے اور بڑے کردار سے۔ اور تم گواہ ہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ کردار تمہارے سامنے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، نہ اس میں جھوٹ ہے، نہ اس میں غیبت ہے، نہ اس میں بددیانتی ہے، نہ اس میں گالی گلوچ ہے، نہ اس میں فضول باتیں ہیں، نہ اس میں بددیانتی ہے، نہ اس میں خیانت ہے۔ کیا یہ کردار 40 سالہ اس کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی سچائی کے لیے اس کا یہ کردار تمہارے سامنے ہے، یہ کافی نہیں؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے اپنی، کیا یہ کافی نہیں اس بات کی سچائی کے لیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ ناظرین کرام، اس سورت کے اختتام پر رب العالمین نے فرمایا ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ بخل کرتے ہیں۔ فرمایا جو تم بخل کرتے ہو اپنے لیے بخل کرتے ہو، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو علاج کی ضرورت ہے، نہ اسے سونے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ اس کو پینے کے لیے ضرورت ہے۔ اگر وہ بار بار تمہیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، محروم طبقوں کو دو، محروم طبقوں کو کھلاؤ، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی منفعت نہیں ہے، اس میں ساری منفعت تمہارے اپنی ہے۔ اگر تم محروم طبقوں تک ان کی ضروریات زندگی کو پہنچاؤ گے تو اسی عمل سے تم صاحب ثروت لوگ امن میں رہو گے، اسی عمل سے تم صاحب اقتدار لوگ امن میں رہو گے۔ اگر محروم اور مظلوم طبقہ معاشرے میں باقی رہا اور اسے مزید محرومیوں کی طرف دھکیلا گیا اور اس پر مزید ظلم کیا گیا، تو یاد رکھو کہ تم صاحب اقتدار اور صاحب مال و دولت لوگ بھی محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ در حقیقت معاشرے کی ناہمواری کو ختم کرنا ہے، اور معاشرے کی ناہمواری ختم ہوتی رہے تو معاشرے میں امن رہتا ہے۔ اگر معاشرے کی ناہمواری ختم نہ ہو تو معاشرے میں کسی بھی طبقے میں امن باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مدنی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی شرائط پر ان سے صلح کر لی تھی اور احرام کھول کے واپس جانے کا ارادہ فرما لیا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام بڑے رنجیدہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول بھی نہیں سکتے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم نے کن شرائط پر صلح کر لی ہے۔ اور اس صلح نامے میں جس شرط نے مسلمانوں کو زیادہ رنجیدہ کیا وہ یہ تھا کہ نیچے تھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو کفار نے کہا، مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ ہی آپ کو مان لیں تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تو جھگڑا ہی رسول اللہ کے لفظ پر ہے، لہذا اگر معاہدہ کرنا ہے تو محمد بن عبداللہ لکھو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا. حضور نے خود اس لفظ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا. اس بات نے صحابہ کے حضور کی محبت کی وجہ سے، حضور کے عشق کی وجہ سے صحابہ کے دل کفار کے اس عمل سے کافی رنجیدہ ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں سورہ فتح کو اتارا. فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فتح مبین، بڑی فتح کی خوشخبری دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی جب سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے دل اور سینے کھل گئے، اور قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم فتح مکہ کو بڑی فتح سمجھتے ہو، مگر میں حدیبیہ کی صلح کو بڑی فتح کہتا ہوں. اس میں منافقین کے طرز عمل کی مذمت کی گئی، اور پھر اس میں وہ جو بیعت رضوان تھی اس کا ذکر کیا گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ فتح قریب کی بات سنائی گئی. اور اس سورت میں رب العالمین نے چند اور معاملات پر بھی گفتگو کی. صحابہ کرام کی خوبیوں کو بیان کیا، ان کی اوصاف کو بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دین کے معاملے میں بہت مضبوط ہیں، اور جو وحی کا انکار کرنے والے ہیں ان کے معاملے میں بہت سخت ہیں، یعنی کفار پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں. اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. اور تم کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں میں سجود کے اثرات کو بھی دیکھو گے. اور یہی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں. ناظرین کرام، سورہ فتح کے بعد سورہ الحجرات، یہ بھی مدنی صورت ہے. اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو سکھایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرو تو پیچھے رہ کر چلا کرو. اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اپنی آوازوں